بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاستحقاق، اپنے حق طلب کرنے کا بیان۔ ومن اشترى جاریة فولدت عنده فاستحق رجل ببینة فإنه يأخذها وولدها وإن أقر بها لرجل لم يتبعها ولدها۔ یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بینہ اور اقرار دونوں حجت ہے، لیکن دونوں میں یکسانیت نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ بینہ یہ سب سے قوی حجت ہے۔ آپ نے جو ہے ان کا سامان چوری نہیں کیا، لیکن دو گواہ لا کے پیش کر دیں کہ انہوں نے ہمارا سامان چوری کیا ہے، اور دونوں قاضی کے نزدیک جو ہے انتہائی متقی پرہیزگار ہیں، چہرہ مہرہ دیکھا نمازی پابند شرع لگ رہے ہیں۔ اگر پابند شرع ہوتے تو جھوٹی گواہی کاہے دیتے ہیں؟ لیکن قاضی کو غیب کا علم تو ہے نہیں، ظاہر حال سے لگ رہا کہ ایک دم سچے متقی ہیں۔ والسلام تو قاضی نے جو ہے تفتیش کیا تو لوگوں نے جس سے پوچھا کہا دونوں نیک آدمی ہیں، تو ان کی گواہی کو صحیح مان کر کے قاضی نے فیصلہ کر دیا، تو اب آپ کو دینا پڑے گا۔ جو مال، جس مال کا دعویٰ کیا کہ یہ مال چوری کیا ہے، وہ مال دیں یا اس کی قیمت دیں۔ تو یہ اقرار جو بینہ کیا ہے، حجت تامہ ہے، قویہ ہے۔ ہدایہ اولین میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک عورت نے یہ کہا کہ وحید الرحمن نے ہم سے نکاح کیا ہے، حالانکہ نکاح نہیں کیا ہے۔ ان سے پوچھا تو یہ تو دو دو پھٹ کودنے لگے کہ نہ میں نے تو ایسی غلطی کی ہی نہیں، اور عورت کہنے لگی نہ یہ ہمارے جو ہے شوہر نامدار ہیں، ہم سے نکاح کیا ہے، تو ہم کہیں گے گواہ؟ تو انہی دونوں کو پیش کر دیا، کہا یہی آپ کے دونوں شاگرد گواہ ہیں۔ تو اب ان کا جھوٹ ہم پر تو کبھی واضح نہیں ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، تو ہم فیصلہ کر دیں گے کہ تم وحید الرحمن کی بیوی ہو، یہ تمہارے شوہر ہیں، حالانکہ نکاح نہیں ہوا تھا۔ لیکن اب دو گواہ ہیں، دونوں متقی پرہیزگار ہیں، تو بغیر نکاح کے اس عورت سے ان کا شوہر اور بیوی کی طرح رہنا، تعلقات قائم کرنا جائز ہے۔ اب وہ کہ بغیر نکاح کے جو ہے میاں بیوی کے تعلقات یہ کیسے جائز ہو جائیں گے؟ تو ہمارا یہ فیصلہ کہ یہ تمہارے شوہر ہیں، گویا ہم نکاح کر رہے ہیں، تو یہ باطنی فیصلہ ہوا۔ تو حجت، تو یہ اقرار بھی حجت ہے اور بینہ بھی حجت ہے، لیکن اقرار یہ بینہ کیا حجت تامہ ہے، اور اقرار جو ہوتا ہے اقرار بھی حجت ہے۔ اب وحید الرحمن نے کہہ دیا جو ہے قاضی کے سامنے کہ ہمارے اوپر حضرت کا 1000 روپیہ ہے، ہم گھر جا رہے تھے، ان سے 1000 روپیہ ادھار لے کے گئے اور ہم کو خیال ہی نہیں، لیکن انہوں نے دو گواہ کے سامنے اقرار کیا اور قاضی کے ہاں بھی اقرار کیا، تو قاضی کہیں گے 1000 دو۔ تو اقرار بھی حجت ہے کہ نہیں؟ لیکن اقرار صرف اپنی ذات تک حجت ہے، اور بینہ دوسروں تک ہے۔ ایک بہت واضح فرق دیکھیے، بہت قاری صاحب غور سے سنو، پیشانی پوچھ لو نا، بہت باریک۔ زید نے کہا کہ میں نے ہندا سے زنا کیا ہے۔ اچھا وہاں تک تو آپ پڑھے ہی نہیں ہیں کہ زنا کا ثبوت دو چیزوں سے ہوتا ہے، یا بینہ یا پھر اقرار۔ چار گواہوں سے ثابت ہو جائے کہ زید و ہندا نے زنا کیا ہے تو دونوں جو ہے اس گناہ کبیرہ کے مرتکب ٹھہرائے جائیں گے، دونوں پر جو حد ہے جاری ہوگی۔ لیکن چار گواہوں سے ثابت نہیں، بلکہ جو ہے اقرار کر لیا کہ مجھ سے یہ فعل سرزد ہو گیا ہے، تو اقرار سے بھی جرم ثابت ہوتا ہے کہ نہیں؟ آج کورٹ کچہری میں دیکھیے، مجرم اقرار کر لیا تو جرم ثابت ہو جاتا ہے اور سزائیں دی جاتی ہیں۔ تو یا تو حجت سے یا پھر اقرار سے۔ لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر
کسی شخص نے یہ کہا کہ میں نے فلاں سے زنا کیا ہے، تو زید تو زانی قرار دیا جائے گا، وہ اقرار کر رہا ہے، مگر ہندا کے اوپر زنا ثابت نہیں۔ بھائی ہندا کہہ رہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو ہندا زنا کی مرتکب نہیں ٹھہرائی جائے گی، اس پر سزا نہیں ہوگی، لیکن زید تو اقرار کیا، تو اقرار سے جو ہے جرم ثابت، مگر کہاں؟ علی نفس ہی، اپنے نفس پر اقرار سے ثابت ہوتا ہے، علی غیر ہی نہیں، لیکن بینہ سے دونوں پر۔ چار گواہوں نے کہا کہ زید و ہندا نے زنا کیا ہے، تو زید بھی مجرم اور ہندا بھی مجرمہ، تو دونوں فرق سمجھ آئے نہیں آیا؟ بس یہ فرق اگر سمجھ لیے ہیں تو اگلا مسئلہ آسان ہے۔ کیا ہوا کہ اقرار سے بھی جرم ثابت ہوتا ہے اور بینہ سے بھی، لیکن بینہ حجت تامہ ہے اور اقرار حجت ناقصہ ہے۔ اقرار صرف اپنے پر ہوتا ہے، غیر پر نہیں، اور بینہ کیا ہے؟ دونوں پر ہوتا ہے۔ اسی سے جو ہے اب سنیے کیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے ایک باندی خریدی، حاملہ باندی تھی، خرید کر کے اپنے گھر لایا، تو اب اس کے ہاں وضع حمل ہو گیا، وضع ہاں بچہ پیدا ہوا۔ اب قاضی نصیر الدین صاحب دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے ہانپتے کانپتے، کہا کیا بات؟ کہا کہ یہ باندی تو میری ہے، وحید الرحمان نے کیسے بیچا ہے یہ؟ تو ہم نے پوچھا کہ آپ کی باندی ثبوت؟ کہا کتنے ثبوت چاہیے؟ ہم 25 گواہ لا سکتے ہیں۔ 25 گواہ لے کے آئے کہ یہ باندی میری ہے، اور جس نے بیچا ہے اس نے غلط بیچا ہے، وہ بیچنے کا جو ہے حقدار ہی نہیں تھا۔ تو اب گواہوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ قاضی صاحب ہی کی باندی ہے، تو ہم کہیں گے بھائی اب وحید الرحمان باندی ان کے حوالے کیجیے، اور کہیں گے بچہ، میں کا بچہ بھی لے جاؤ۔ جب باندی انہوں نے خریدا تو حاملہ تھی، تو حمل تو اس کے ساتھ تھا یہ، اور باندی انہی کی تھی، تو جب اصل پر دعویٰ ثابت ہو گیا، اصل سے مراد کون؟ باندی، تو فرع جو ہے وہ کون ہے؟ بچہ، تو فرع پر بھی ثابت ہو جائے گا، تو یہ باندی بھی لے جائیں گے اور بچہ بھی لے جائیں گے۔ اب وہ کہو کہ باندی آج ہے ہی نہیں، تب بعد میں بکری کہہ لیجیے، اب مثال صحیح ہے کہ نہیں؟ بھئی بکری بھی لے جاؤ، بکری کا بچہ بھی لے جاؤ۔ اب دوسرا مسئلہ سنیے، بالکل ایسے ہی کہ وحید الرحمان نے خرید لیا باندی، حاملہ، بچہ پیدا ہوا، پھر یہ کہنے لگے کہ یہ باندی جو میں نے خریدی ہے یہ خالد نے غلط بیچا ہے مجھ سے، یہ تو قاری نصیر الدین کی باندی ہے، اور ہمارے سامنے انہوں نے اقرار کیا، قاضی کے سامنے، ہم سنا قاضی نہیں، قاضی کے سامنے اقرار کر لیا۔ تو اب قاضی کہیں گے جب آپ اقرار کر رہے ہیں کہ یہ باندی فلاں کی ہے تو باندی واپس کرو۔ تو قاری نصیر الدین کو فری میں باندی مل گئی، اب منہ میں پانی آنے لگا، کہنے لگے قاضی صاحب بچہ بھی دلا دیجئے، جیسے فلاں نے جو ہے باندی خریدا تھا اور ہم نے دعویٰ کیا تھا، بینہ سے ثابت کر دیا تھا، تو اس قاضی نے تو جو ہے بکری کے ساتھ ساتھ بکری کا بچہ بھی، یا باندی کے ساتھ ساتھ جو ہے لڑکا بھی ہم کو دلا دیا تھا۔ تو ایسے جب یہ مشتری اقرار کر رہے ہیں کہ یہ باندی یا یہ بکری فلاں کی ہے، تو آپ نے فیصلہ کر دیا ان کے اقرار کی وجہ سے کہ بکری لے جاؤ یا باندی لے جاؤ، تو بچے کے بارے میں بھی فیصلہ کر دیجئے قاضی صاحب۔ تو قاضی صاحب کہیں گے سنو، لالچ بری بلا ہے، ہر جگہ لالچ نہیں کرنا چاہیے، اسے باندی ہی پر اکتفا کرو، جو ہے جو مل جائے وہی بھاگے بھوت کی لنگوٹی بھلی، اقرار کرنے سے باندھی مل گئی، اور بچے کے بارے میں لالچ میں بچہ نہیں ملے گا۔ کہیں گے کیوں؟ اس قاضی نے تو ہم کو جو ہے باندھی کے ساتھ ساتھ بچہ بھی دلا دیا تھا، وہ آپ کیسے قاضی ہیں کہ صرف جو ہے باندھی ہی دلا رہے ہیں، بچہ نہیں دلا رہے ہیں؟ کہا کہ سنو کہ آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، ان قاضی نے جو باندھی کے ساتھ بچہ دلایا تھا کس بنیاد پر؟ ان کے سامنے جو ہے بینہ گزرا تھا، گواہی گزری تھی
کہ یہ باندی فلاں کی ہے، تو گواہ کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اور گواہ کیا ہے؟ یہ حجت تامہ ہے، اور یہاں آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، یہاں اس بیچارے نے خود جو ہے آ بیل مجھے سینگ مار، انہوں نے خود ہی اقرار کر لیا کہ یہ باندی فلاں کی تھی اور فلاں نے بیچ دیا ہے، گڑبڑ کیا ہے، تو یہاں انہوں نے اقرار کیا، اقرار حجت ناقصہ ہے، تامہ نہیں ہے، تو صرف باندی کا، یہ باندی ان کی ہے، تو باندی کے بارے میں اقرار کیا، بچے کے بارے میں اقرار نہیں کیا ہے، اس لیے باندی ملے گی، بچہ نہیں ملے گا۔ تو اقرار اور بینہ میں فرق ہے، مسئلہ واضح ہو گیا نا؟ چلیے، وہ من اشترى جاریتن، جس نے باندی خریدی، فولدت عندہ، تو اب عندہ میں حق مجا مشتری ہے نا، تو مشتری کے پاس باندی نے وضع حمل کیا، بچہ جنا، فاستحقها رجل، تو قاری نصیر الدین نے استحقاق کر دیا کہ یہ باندی ہماری ہے، اور بیچنے والے جو بدھو میاں تھے، آج بدھ ہے نا، بدھو میاں نے غلط بیچ دیا ہے، اور استحقاق کیا کس سے؟ بینہ سے، گواہوں سے، فإنه يأخذها، تو قاری صاحب باندی بھی لے لیں گے، وولدها، اور بات کیا ہے کہ جس نے استحقاق ثابت کیا ہے گواہوں سے، تو باندی بھی لے لے گا، اور باندی کا سے جو بچہ پیدا وہ بھی لے لے گا، یہ ہوگا۔ دوسرا مسئلہ ہے وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا، اگر وحید الرحمان نے اقرار کیا، یعنی مشتری نے اقرار کر لیا کہ یہ باندی جو ہے قاری صاحب کی ہے، انہوں نے خود اقرار کیا، اور اگر مشتری نے، جس نے باندی خریدی، اس نے اقرار کر لیا باندی کا کہ یہ باندی فلاں کی ہے، تو لم یتبعها ولدها، تو اس کا باندی کا بچہ باندی کے پیچھے پیچھے نہیں جائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ باندی صرف لیں گے، باندی کے بچے کو نہیں لیں گے۔ نص مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب وجہ فرق کیا، پہلے مسئلے میں کیا ہے کہ باندی کے ساتھ ساتھ بچہ بھی لے گا، اور دوسرے مسئلے میں اقرار والی صورت میں صرف باندی لے گا، بچہ نہیں لے گا۔ وہ وجہ الفرق، اور بینہ اور اقرار کے درمیان فرق یہ ہے کہ ان البینۃ حجۃ مطلقۃ، کہ بینہ حجت مطلقہ ہے، فإنها کاسمها مبینۃ، کہ یہ بینہ جو ہے یہ اپنے نام کی طرح ہے، اسم با مسمى ہے، بین کے معنی کیا ہے؟ واضح، ظاہر، روشن، تو یہ تو اپنی جو چیز جو ہے بینہ سے ثابت کر دی جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ روشن اور واضح ہو جاتی ہے، یہ بینہ اسم با مسمى ہے۔ فَيَظْهَرُ بِهَا مِلْكُهُ مِنَ الْأَصْلِ، تو بینہ سے اصل سے، یعنی اصل میں کون یہاں ہو گئی؟ باندی ہے نا، تو باندی بھی استحقاق کیا نا، یہاں اصل میں ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ والولد کانا متصلا بها، اور جب انہوں نے خریدا تھا تو بچہ جو ہے اپنی ماں کی شکم میں تھا، تو بچہ اس سے متصل تھا کہ نہیں؟ تو جب استحقاق ہوا تو گویا اصل اور فرع دونوں پر استحقاق ہوا، اور تو یہ ملکیت ثابت ہو گئی بینہ سے، کس میں؟ باندی میں، بہا میں حق مجا باندی ہے نہیں، تو بھیا ضرور بہا، تو اب ملکیت ثابت ہو گئی اس کی بینہ کے ذریعے سے باندی میں، اور والولد کانا متصلا بہا، اور لڑکا باندی کے ساتھ کیا ہے؟ متصل تھا، فیکون لہو، تو اب لڑکا کس کا ہوگا؟ نہیں، جس نے اقرار کیا ہے، تو اب باندی بھی نہیں، جس نے بینہ سے ثابت کیا ہے تو باندی بھی اسی کی ہو گئی، اور بچہ بھی اسی کا ہو جائے گا۔ فیکون لہو، تو اب لڑکا جو ہے اسی کا ہو جائے گا جس نے استحقاق ثابت کیا ہے، اور اگر مشتری نے اقرار کیا کہ یہ باندی فلاں کی ہے تو باندی تو ملے گی مگر بچہ نہیں ملے گا، کیوں کہ تو ام الاقرار حجت قاصرۃ، تو اقرار بھی حجت تو ہے لیکن صرف اپنے نفس پر، دوسرے پر نہیں، تو یہ انہوں نے کہا یہ باندی فلاں کی ہے، تو باندی پہ اقرار کیا تو باندی ملے گی، بچہ نہیں ملے گا، لیکن اقرار یہ حجت قاصرہ ہے یہاں کہ یثبت الملک فی المخبر بہ، تو یہ اس اقرار ثابت کرتا ہے ملکیت کو مخبر بہ میں، جس کی خبر دی، کیا خبر دیا کہ یہ باندی فلاں کی ہے، بچے کا نام تو نہیں لیا ہے، تو یہ مخبر بہ کون ہو گئی؟ باندی، تو باندی کے بارے میں خبر دیا کہ یہ فلاں کی باندی ہے، تو صرف باندی ہی میں ملکیت ثابت ہوگی، بچے میں ملکیت ثابت نہیں ہوگی۔ ضرورت صحت الاخبار، اخبار کے صحیح ہونے کی وجہ سے، کہ جس کے بارے میں خود اقرار کر رہا کہ یہ فلاں کے، تو وہ فلاں ہو جائے گے اور اس کے متعلق نہیں ہوں گے۔ وقد اندفعت باثباتہ،
بعد الانفصال، اور لڑکے کو باندی سے جدا کرنے کے بعد بھی یہ ملکیت ثابت ہو جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا باندی اس کی ہے، زید کی ہے، تو باندی دے دیں گے۔ تو اب جو جملہ انہوں نے کہا تو جملے کا مصداق پورا ہوا کہ نہیں؟ کیا بچہ جب تک نہ دیں گے تب تک وہ ثابت نہیں ہوگا؟ ہاں، بغیر بچہ دیے بھی ملکیت ثابت ہوگی نہیں ہوگی؟ کہا یہ اس ملکیت جو ہے ثابت ہو جائے گی، جو ہے یہ ضرورت جو ہے منتفع ہو جائے گی بعد الانفصال، اور لڑکے کے ماں سے جدا ہونے کے بعد بھی۔ فلا یکون الولد لہ، تو اب لڑکا جو ہے اس کا مستحق کا، جس نے استحقاق پیش کیا ہے، اس کا نہیں ہوگا۔ یہ تو نفس مسئلہ رہا۔ اب اس مسئلے میں اختلاف ہے، اب اختلاف سنیے یہاں سے۔ ثم قیل يدخل الولد فی القضاء بالام طبعا، پھر ایک قول یہ ہے کہ لڑکا بھی قضا میں داخل ہوگا ماں کے تابع ہو کر کے۔ جب قاضی یہ فیصلہ کر دے، انہوں نے قاضی کے سامنے اقرار کیا کہ یہ باندی فلاں کی ہے، قاضی نے کہا تو اب باندی واپس کرو، تو جب قاضی نے باندی ان کے مستحق کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تو گویا قاضی کے فیصلے کی بنیاد پر طبعاً لڑکا بھی فلاں کا ہو جائے گا۔ ایک قول ہے۔ اکثر مشائخ تو کہنے ہیں کہ لڑکا نہیں ہوگا، لیکن بعض مشائخ کیا کہتے ہیں کہ جب ماں کے بارے میں قاضی نے فیصلہ کر دیا تو گویا ضمناً اور طبعاً بچے کے بارے میں بھی فیصلہ ہو گیا۔ ایک قول ہے یہ۔ اور دوسرا قول وقیل یشترط القضاء بالولد، فرق سمجھیے، تین قول گویا ہو گیا۔ پہلا قول کیا ہے کہ اقرار کرنے کی، باندی کے اقرار کر لینے سے بچہ جو ہے مستحق کو نہیں ملے گا، صرف کیا ہے باندی ملے گی۔ اور دوسرا قول کیا ہے کہ جب قاضی نے فیصلہ کر دیا ماں کے بارے میں تو طبعاً بیٹا بھی، بچہ بھی ماں کے ہو کر کے مستحق کو مل جائے گا۔ دوسرا قول۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر قاضی نے ماں کے بارے میں، باندی کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ یہ مستحق کی ہے تو لڑکا تو شامل نہیں ہوگا، یہ پہلا والا قول ہے۔ لیکن اگر قاضی یہ صراحت سے کہہ دے کہ جب آپ نے باندی کے بارے میں اقرار کیا ہے تو باندی بھی مستحق کی ہے، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا یہ بھی مستحق کا ہے، تو اگر قاضی نے صراحتاً بچے کے بارے میں بھی فیصلہ کر دیا تو بچہ بھی مستحق کو مل جائے گا۔ دونوں فرق ہوا کہ نہیں؟ پہلا کیا ہے ملے گا ہی نہیں، اور دوسرا قول یہ ہے صرف باندی کے بارے میں فیصلہ کر دیا، بچے کا تذکرہ بھی نہیں ہوا تب بھی بچہ مل جائے گا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ بچہ جو ہے ملے گا نہیں بغیر صراحت کے فیصلے کے، باندی کے ساتھ ساتھ اگر بچے کے بارے میں بھی فیصلہ قاضی کر دے کہ یہ بچہ بھی فلاں کا ہے تب بچہ بھی مل جائے گا۔ وقت دیکھیے، ترجمہ دیکھیے۔ ثم قیل، پھر ایک قول یہ کہ یدخل الولد فی القضاء بالام طبعا، کہ لڑکا بھی قضا میں، قاضی کے فیصلے میں جو ہے یہ ماں کے ساتھ داخل ہو جائے گا طبعی طور پر ہے۔ وقیل یشترط القضاء بالولد، ایک قول یہ ہے کہ لڑکے کے لیے الگ سے فیصلہ ہونا شرط ہے، اگر لڑکے کا الگ سے فیصلہ کر دیا کہ یہ بھی جو ہے مستحق کا ہے تو لڑکا بھی مستحق کا ہو جائے گا۔ تو اب تین قول ہے تو مفتبہ قول کون سا ہے؟ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ اصحاب ترجیح سے تھے کہ چند اقوال ہوں تو اس میں یہ ترجیح دیتے تھے۔ فقہائے کرام کے کئی طبقات ہیں۔ نمبر ایک تو مجتہد مطلق جیسے امام اعظم، امام شافعی حضرات ہیں، اور اس ہیں اصحاب تخریج ہیں، اصحاب ترجیح ہیں، تو کئی طبقات ہیں۔ تو صاحب ہدایہ اصحاب ترجیح، تو یہ تیسرے قول کو ترجیح دے رہے ہیں کہ اگر قاضی جو ہے ماں کے ساتھ ساتھ بیٹے کی بھی صراحت کر دے تو بیٹا بھی مستحق کو مل جائے گا۔ کہتے وَإِلَيْهِ تُشِيرُ الْمَسَائِلُ، کہتے مبسوط کے مسائل اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر صراحتاً فیصلہ ہو جائے تو بیٹا بھی اس کو ملے گا، اور اگر صراحتاً فیصلہ نہ ہو تب نہیں ملے گا۔ تو فإن القاضی اذا لم يعلم بالزوائد، کیونکہ قاضی کو جب زوائد کا علم نہ ہو، مثلا کہ
باندی ان کی تھی اور کسی نے ان کے ہاتھ بیچ دیا. اب قاضی جو ہے قاضی تک بات پہنچی کہ فلاں کی باندی فلاں نے بیچ دیا اور باندی وحید الرحمان کے پاس ہے. لیکن صرف باندی کا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری باندی جب آئی تھی تو زیورات بھی اس کے ساتھ تھے اور الماری بھی تھی، یہ صوفہ بھی تھا، یہ سب کچھ نہیں، خالی باندی کا دعویٰ کیا. اور قاضی کو تب غیب تھوڑی معلوم ہے. تو فرماتے ہیں کہ قاضی کو جب زوائد کا علم نہ ہو تو امام محمد فرماتے ہیں لا تدخل الزوائد فی الحکم، تو حکم میں زوائد داخل نہیں ہوں گے. بس صرف کہہ دیا کہ ہماری باندی ہے تو کہیں گے اپنی باندی لے جاؤ، ساز و سامان کا فیصلہ کریں گے. ایسے جو انہوں نے باندی کا دعویٰ کیا یا باندی کا استحقاق ہوا تو یا باندی کے بارے میں اقرار کیا تو قاضی کو تو معلوم ہے نہیں کہ بچہ ہے کہ نہیں ہے، تو صرف باندی کا وہ فیصلہ کریں گے. تو امام محمد فرماتے ہیں کہ زوائد جو حکم میں داخل نہیں ہوگا. وَقَذَلْ وَلَدُ اِذَا كَانَ فِي يَدِ غَيْرِهِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ بِالْأُمِّ طَبْعًا. اب یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ باندی وحید الرحمان نے خرید لیا، خریدنے کے بعد ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور انہوں نے مارے خوشی کے وہ بچہ جو ہے بدھو میاں کو ہبہ کر دیا. اب جو ہے ان بدھو میاں کے قبضے میں بچہ ہے. اب قاضی صاحب نے استحقاق کیا باندی کے بارے میں، قاضی کے ہاں گئے تو قاضی نے کہا کہ بھائی باندی تمہاری، انہوں نے کہا کہ ہاں صاحب انہی کی لگ رہی ہے، کہا دے دو انہیں. اور یہ کہیں گے کہ بچہ، تو یہ وحید الرحمان کہیں گے بچہ تو ہمارے پاس نہیں، ہم نے تو کسی اور کو ہبہ کر دیا ہے. تو اب قاضی صرف باندی دلائیں گے، بچہ نہیں دلائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کے قبضے میں ہے، وہ جو ان کے پاس ہے وہی تھے. فرماتے ہیں وہ کسا ولدو اذا کانا فی ید غیرہ، اور ایسے ہی جب بچہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہو، جس نے خریدا اس کے ہاتھ میں نہیں، انہوں نے کسی اور سے بیچ دیا یا کسی کو ہبہ کر دیا، تو لا يدخل تحت الحکم بالامر بالام طبعا، تو اب جو ہے ماں کے ساتھ تابع ہو کر کے اس حکم میں داخل نہیں ہوگا. اگر یہ کہیں گے قاضی نے تو ماں کی واپسی کا حکم دے دیا ہے، اب بدھو میاں کے پاس گئے کہ آپ بچہ بھی دیجئے کیونکہ اس کی ماں کے بارے میں قاضی نے فیصلہ کر دیا ہے، تو کہیں گے جب ماں کے بارے میں قاضی نے کیا، بچے کے بارے میں تو نہیں کیا ہے، اس لیے بچہ داخل نہیں ہوگا. تو معلوم کیا ہو گیا، اگر قاضی بچے کے بارے میں بھی فیصلہ کر دے تو بچہ بھی کیا ہے، ہو جائے گا. تو مفتابِ قول یہی ہے کہ بچہ ماں کے تابع نہیں ہوگا. ہاں اگر فیصلے میں صراحتاً بچہ بھی شامل ہو جائے تو شامل ہے. اب دوسری مثال ومن اشترى عبدا فاذا هو حر وقد قال العبد للمشتري اشترني فاني عبد له فان كان البائع حاضرا او غائبا غیبة معروفة. غیبت کی دو قسمیں، ایک ہے غیبت منقطعہ، ایک ہے غیبت معروفہ. مثلا قاری نصیر الدین صاحب یہاں سے ککر سنڈا چلے گئے اور سب کو معلوم ککر سنڈا میں ہے، تو جب چاہیں ان سے رابطہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو کیا کہیں گے غیبت معروفہ. اور غیبت منقطعہ کہ یہ کہاں چھپ گئے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، موبائل سم بھی نکال کے پھینک دیا ہے اور گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں، تو یہ غیبت غیر معروفہ، غیبت منقطعہ، دونوں کے احکام الگ الگ ہوتے ہیں. صورت مسئلہ کیا ہے کہ ایک فراڈی ہے، اس نے جو ہے ایک آزاد کو کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے، آپ خرید لیجئے، اور ہم کو اس وقت ضرورت ہے، ہم نے وحید الرحمان کو خرید لیا. بھائی یہ آزاد ہے، فرض کر لیجئے ہم کو ضرورت ہے کہ بھائی کام کرنے والے کوئی مل جائیں، تو ہم نے کہا نیک غلام ہے خرید لیں، اور قاری نصیر الدین نے دھوکہ دے دیا، ہم کو کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے خرید لیجئے. ہم نے جو ہے پوچھا وحید الرحمان سے، تو یہ سیدھے ہوتے ہوئے بھی غلط بیانی سے کام لے لیے، کہاں میں تو غلام ہی ہوں. اب جو ہے ہم نے خرید لیا، خریدنے کے بعد جو ادیب صاحب نے کہا کچھ خبر ہے، میں کہا کیا، کہا رے یہ آزاد ہے، دونوں نے آپ کو جو ہے ٹوپی پہنا دی ہے. ٹوپی پہنانا ایک محاورہ ہے، نہیں دھوکہ دینا ہے. کہا دونوں شاگرد ٹوپی پہنا کے چلے گئے، یہ آزاد ہے، وہ فراڈی آدمی ہے. اب ہمارے قدم سے زمین کھسک گئی، یہ بھی ایک محاورہ ہے نہیں، آدمی متحیر ہونا ہے نہیں. تو اب اچھا پیسہ بھی لے کے چلے گئے، پیسہ نہ لی تو کوئی بات نہیں ہے،
تو اب ہم کس سے لیں گے وہ پیسہ؟ اب وحید الرحمان سے پوچھا کہ تم کیا غلام؟ کہا نہیں میں تو سر میں آزاد ہوں. تب تو اب وحید الرحمان سے لیں گے کہ قاری نصیر الدین سے لیں گے؟ مجرم تو دونوں ہیں. لیکن اگر یہ معلوم ہے کہ قاری صاحب کہاں ہیں، ککرسنڈا میں جو ہے مکان نمبر 24 میں ہیں، تب تو جا کر کے ان سے وصول لیں گے. اور اگر معلوم ہی نہیں کہ یہ کہاں چلے گئے ہیں، تب وحید الرحمان سے وصولیں گے کہ تم نے یہ کہا تھا کہ میں غلام ہوں، کیوں مجھ کو دھوکہ دیے ہو؟ تو اگر بیچنے والے کا پتہ معلوم، وہ حاضر ہے، تو اسی کو پکڑیں گے کہ ہاں کراڑا لگاؤں گا ابھی نہیں پیسہ دو. تو کس سے لیں گے پیسہ؟ بیچنے بائے سے. اور اگر وہ غائب ہو گیا، غیبت منقطع، یا کچھ سراغ نہیں لگ رہا، تو کس سے لیں گے؟ جس نے اپنے کو غلام ہونے کا اقرار کیا تھا اس سے لیں گے. اور ہم ان سے لیں گے، یہ کہیں گے ہم کیوں دیں، ہم کو تو ملا نہیں ہے، تو قاری نصیر الدین لے گئے. ہم کہیں گے اب آپ ان سے لیجیے گا. بھائی تم اگر اپنے آپ کو غلام نہ کہتے تو میں کیوں دیتا، کیوں خریدتا؟ تو اب تم مجھ کو دو اور تم جا کر کے ان سے خرید. یہ ہے صورت مسئلہ. دیکھیے، ومن اشترى عبدا فاذا هو حر، جس نے غلام خریدا تو وہ غلام نہیں بلکہ کیا ہے؟ آزاد ہے. قال العبد، وقد قال العبد للمشتری، اور ہم سے یعنی خریدنے والے سے جو ہے، وہ جو غلام نہیں، غلام بننے والے، غلام ہے کہاں؟ غلام بننے والے نے کیا کہا؟ اس طرح نہیں، مجھ کو خرید لیجیے، فإنی عبد لہ، میں تو فلاں کا غلام ہوں، ہے نا. تو انہوں نے کہہ کر کے جو ہے غلط بیانی سے ہم کو خریدوا دیا. فإن کان، اب حکم کیا اس کا ہے؟ فإن کان البائع حاضرا. اچھا، یہاں ایک بات مقدر ہے کہ ہم نے پیسہ بھی دے دیا، اگر پیسہ نہیں دیا تو خود کوئی قصہ ہی نہیں ہے. تو یہ اگرچہ لفظ میں نہیں مگر حکم اسی پر ہے نا کہ فإن کان البائع حاضرا، اگر بائع موجود ہے تو بائع سے پیسہ کہ سنو پیسہ دو فوراً. تو بائع اگر موجود ہے، او غائباً غیبتاً معروفتاً، اور اگر بائع موجود ہے یا غائب ہے مگر جو ہے معلوم ہے کہ کہاں ہے وہ، تو کس سے لیں گے؟ کس سے لیں گے؟ یہ بائع سے لیں گے. ولم، تو لم یکن علی العبد شیء، تو اس صورت میں غلام پر کچھ نہیں. غلام نے جو غلام اپنے آپ کو کہہ رہا تھا اس پر کیا ہے؟ کچھ نہیں، سب بائع سے وصول کریں گے. وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ لَا يُدْرَىٰ أَيْنَ هُوَ، اگر معلوم ہی نہیں کہ بائع جو ہے کس سوراخ میں داخل ہو گئے، چنبل کی گھاٹی میں چلے گئے ہیں کہ لنکا چلے گئے، کچھ کیا ہے معلوم نہیں، تو اب کہاں ہم ان کو ڈھونڈیں گے؟ اور یہ غلام ہی پکڑ میں آ گئے ہیں. اور اگر بائع معلوم نہیں کہ آئینہ ہوا، عبارت کتنی اچھی نہیں، آئینہ ہوا کہ وہ کہاں ہے. فإن كان، تو رجع المشتری علی العبد، تو خریدنے والا جو ہے اسی غلام ظاہر کرنے والے سے وصول کریں گے. ابھی بیچارہ غلام، اس کو تو کچھ ملا ہی نہیں، گناہ بھی لذت جس کو کہتے ہیں، گناہ بھی ہوا، لذت بھی نہیں ملی، پیسہ بھی نہیں ملا. تو ورجع المشتری علی العبد، تو خریدنے والا اس غلام سے جو اپنے آپ کو غلام کرے اس سے وصول کرے گا. ورجع ہوا علی البائع، اور غلام جو ہے یہ تو ہم کو دے گا، مشتری کو دے گا، اور پھر وہ غلام کس سے وصول کرے گا؟ بائع سے کرے گا. کہ تو وَإِنِ ارْتَهَنَ عَبْدًا مُقِرًّا بِالْعُبُودِيَّةِ فَوَجَدَهُ حُرًّا، جو ہے حُرًّا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. اب دوسرا مسئلہ ملتا جلتا ہے لیکن حکم فرق ہوگا. ہم کو قرض لینے کی ضرورت تھی، ہم نے قرض لے لیا، قاری نصیر الدین نے کہا کہ ہم قرض نہیں دیں گے آپ کو، اب کچھ جو ہے آپ جو ہے بطور ضمانت کے رکھیے، جس کو گروہ کہتے ہیں نا، اسی کو عربی میں رہن کہتے ہیں. تو ہم کہیں بھائی موبائل رکھ لیجئے اور ہم کو 1000 دے دیجیے. تو یہ موبائل کیا ہو گیا؟ رہن. اور یہ کیا ہو گیا؟ مرتہن. اور ہم ہو گئے راہن. تو اب ان سے ہم نے قرض طلب کیا اور کہا کہ کچھ ضمانت پہ رکھیے، تو موبائل اگر رکھ دیں تو پڑھائیں گے کس سے؟ ہم نے کہا ہمارا غلام ہے یہ وحید الرحمان، رکھ لیجیے. تو انہوں نے غلام کو جو ہے بطور رہن کے رکھ دیا. اب یہ معلوم ہوا کہ یہ غلام نہیں بلکہ کیا ہے؟
آزاد ہے تو نہ وہ ہم سے وصول سکتے ہیں نہ غلام سے لے سکتے ہیں. تو بے والی صورت میں تو یہ مشتری جو ہے وصول کرے گا کس سے؟ یا تو بائع سے یا پھر غلام سے. لیکن اگر آزاد کو غلام بنا کر کے، غلام پیش کر کے جو ہے رہن پہ رکھ دیا تو مرتہن جو ہے کس سے؟ نہ غلام سے وصول کرے گا نہ کسی سے. کہتے وَإِنِ ارْتَهَنَ عَبْدًا مُقِرًّا بِالْعُبُودِيَّةِ، اور اگر کسی ایسے شخص کو غلام جو ہے رہن پر رکھ دیا جس نے اپنے آپ کے غلام ہونے کا اقرار کیا، فَوَجَدَهُ حُرًّا، تو اس کو آزاد پایا، تو لم یرجع علیہ، تو وہ غلام سے کچھ نہیں، جو معاملہ ہوگا مجھ سے ہوگا نہیں. بھئی قرض میں نے لیا ہے تو قرض مجھ سے واپس مانگے گا، مگر غلام سے قرض نہیں مانگے گا. علی کل حال، تو علی کل حال سے مطلب کیا ہے کہ اب ہم موجود ہوں تب بھی ان سے نہیں لے گا، اور ہم غائب ہو جائیں، غیبت منقطعہ ہو تب بھی ان سے کیا ہے؟ نہیں لے گا. یہ تو اصل مسئلہ ہے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے. جیسے رہن والے میں آپ کہتے ہیں کہ غلام سے نہیں لے گا نا، تو ایسے خریداری والی صورت میں بھی غلام سے نہیں ہے. تو علی کل حال غلام سے بھی نہیں لے گا، اور جیسے کہ رہن والے میں نہیں. تو انہوں نے کس پر قیاس کیا؟ رہن پر قیاس کیا. کس کو؟ بیع و شراء کو. اس مسئلے میں بیع و شراء کو قیاس کیا ہے کس پر؟ رہن پر. وعن ابی یوسف انہ لا یرجع فیہما، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ دونوں صورتوں میں، کون دونوں؟ بیع والی میں اور رہن والی میں نہیں لے گا. کیوں؟ لأن الرجوع بالمعاوضۃ او بالکفالۃ، اور اصولی بات کر رہے ہیں کہ واپسی ہوتی ہے معاوضہ سے یا پھر کفالت سے. ہم نے جو ہے آپ سے ایک سامان خریدا، قلم خریدا، 10 روپیہ دیا اور قلم لے لیا. قلم چل نہیں رہا، ہم نے کہا کہ اپنا قلم لو اور ہمارا پیسہ دو. تو پیسہ ہم آپ سے کب لیں گے؟ جب کہ اس کا عوض ہم آپ کو واپس کریں گے. تو واپسی ہوتی ہے تو معاوضہ سے یا کفالت سے. آپ نے کسی دکان سے کوئی چیز خریدی اور وہ آپ کو قرض نہیں دے رہا تھا، ادھار نہیں دے رہا تھا، ہم نے کہا دے دو، ہم جانتے ہیں اگر یہ نہیں دیں گے تو ہم دیں گے. دکاندار نے ہم کو دکھایا، کہا سنیے ادھر آئیے گا، کیا بات ہے؟ کہا آپ کے شاگرد رشید نے اب تک پیسہ نہیں دیا ہے، آپ ضامن دیجیے. تو دینا ہم پر واجب ہے. تو یہاں جو ہم دے رہے ہیں کس بنیاد پر؟ ہم نے کفالت کی تب ہمیں دینا ہے، یا ہم کوئی چیز خریدیں تو مبیع کے عوض میں ہم کو ثمن دینا ہے. تو یا تو کفالت پر دینا ہوتا ہے یا تو معاوضہ پر ہوتا ہے. کہتے واپس لینا یا تو معاوضہ سے ہوتا ہے یا کفالت سے. اور یہاں اس بیچارے نے کیا پایا؟ کچھ پایا ہے؟ نہیں. یہ تو ہماری قاری نصیر الدین نے بیچ دیا، پیسہ انہوں نے لیا، ان کو تو کچھ نہیں ملا. تو جب ان کو کچھ نہیں ملا، معاوضہ ملا، تب کیوں ان سے واپسی ہوگی؟ یا یہ جو ہے جنہوں نے ان کو رہن پہ رکھا ہے، تو کیا انہوں نے کہا کہ مجھ کو رہن پہ رکھ دیجئے، آپ کے قرض کا میں ضامن ہوں؟ انہوں نے کہا. تو جب انہوں نے کفالت نہیں کی ہے تو ان سے کیوں معاوضہ لیں گے؟ اور جب آپ نے ان کو کچھ دیا نہیں ہے تو ان سے کیوں واپس لیں گے؟ تو دلیل مضبوط لگ رہی ہے نا. امام ابو یوسف فرماتے ہیں اس لیے کہ واپس لینا یا تو معاوضہ سے ہوتا ہے یا کفالت سے ہوتا ہے. والموجود لیس الا الاخبار کاذبا، اور یہاں وحید الرحمان سے صرف ایک غلطی ہوئی ہے کہ جھوٹ بول گئے ہیں کہ میں غلام ہوں، مجھ کو خرید لیجیے. تو جھوٹ ہی تو ہے. اور تو کچھ بیچارے نے کچھ پایا؟ تو کہ یہاں تو صرف موجود کیا ہے؟ جھوٹی خبر ہے، اس کے سوا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. تو اب ایک مسئلے پر قیاس کر رہے ہیں. فسارا کما اذا قال الاجنبی ذلک، جیسے یہ کوئی اجنبی اس کو کہتا، مطلب یہ راستے میں جا رہے تھے، کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم کو غلام خریدنا ہے. ارے کہا تو وحید الرحمان دیکھیے جا رہا، اس کو خرید لیجیے، کہہ کر کے یہ ککر سنڈا بھاگ گئے. تو ایک اجنبی نے کہا جب وہ جا رہا ہے غلام، کہ چلا گیا. اب وہ آزاد کو غلام بتا کے چلا گیا، تو ان سے ہم کچھ وصول کریں گے؟ اس نے تو پیسہ بھی تو نہیں لیا ہے، اس نے صرف رہنمائی. کہا اگر پکڑیں گے، کہا اچھا مجھ کو دھوکہ ہو گیا تھا بھائی، میں نے تو کچھ لیا نہیں آپ سے. تو اجنبی کو واپس کرنا ہوگا. کہا یہ ایسے جیسے کسی اجنبی نے یہ بات کہی ہو کہ فلاں غلام ہے، اس کو لے لیجئے.
او قال العبد ارتہنی، یا غلام نے یہ کہا ہو کہ مجھ پر کیا ہے، مجھ کو رہن پر رکھ دیجئے نا. فإنی عبد، میں غلام ہوں. وہی المسألۃ الثانیہ، یہ دوسرا مسئلہ ہوگا. پہلا مسئلہ کیا ہے، مجھ کو خرید لو میں غلام ہوں. اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ مجھ کو رہن پر رکھ لیجیے. واللہما بس یہ کل انشاءاللہ.